ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਜੁਮਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਸਲਾਮ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। میں ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حمل روکا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حمل روکا جا سکتا ہے؟ اسلام میں کیا اس کا جواز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ عورت تندرست ہے، کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن حمل روکتے ہیں بچے زیادہ نہ ہوں، صحت زیادہ خراب نہ ہو، رزق کا مسئلہ، کہاں سے کھائیں گے، اس وجہ سے اگر حمل روکا جائے تو یہ حرام ہے، منع، جائز نہیں ہے۔ ایک عورت ہے وہ بیمار ہے، کم از کم 4 لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں مسلمان مومن اچھے خیال کی مالک، وہ پاس کر دیں یا رپورٹیں دیکھ کے 2 ڈاکٹر پاس کرتے ہیں کہ اس کو اگر حمل ٹھہرا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کا سسٹم کمزور ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے نا قابل برداشت نہیں ہوگا یہ حمل، تو وہاں ایسی کوشش کرنی کہ اس کو حمل نہ ہو، یہ ضروری ہے اس کی جان بچانے کے لیے۔ اب وہ طریقہ کا یہ جتنے تمہارے ذہن میں ہے نا، یہ تم پڑھتے ہو، یہ سب غلط ہے، فضول ہے، یہ غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں اور اس سے نسل بندی ہوتی ہے، یہ سب غلط ہے جتنے بھی ہیں۔ یہ اس کے لیے عزل ہے جو حدیثوں میں اشارہ ہے، جس کو پتہ ہے ٹھیک ہے، جس کو نہیں پتہ وہ مجھ سے علیحدگی میں پوچھ لے، کیونکہ یہ چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تیسری عورت ہے کہ اس کا یہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بیمار رہتی ہے، بچے کے بعد دوسرا بچہ جلدی ہو گیا، اچھا دونوں بچے ایسے ہو گئے ہیں جیسے جڑواں ہیں، اس کو سنبھالنا دودھنا، آگے پھر اگر حمل ہوگا، یہ ابھی دونوں چھوٹے ہیں تیسرا، اور وہ خود کمزور ہے، بیمار ہے، اس کا معاملہ اللہ سے ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتی، یہ ہے اس کو سنبھالنا ہے، اب سردیاں آ رہی ہیں، میری اپنی جان کمزور ہے، ایک دفعہ ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگا لوں، ہفتہ میں بیمار ہو جاتی ہوں، اب آگے اگر ہوگا عمل تو یہ اس عورت کا معاملہ ہم کہتے ہیں رب کے سپرد ہے۔ اگر وہ اپنے دل میں سمجھتی ہے کہ میں نہیں یہ کام کر سکتی تو وہ روکے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں بیمار آدمی اب ہم سے وہ پوچھتے ہیں کتنی بیماری ہو، ہمیں نہیں پتہ، قرآن کہتا ہے بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ آپ کا معاملہ اور رب کا معاملہ،
اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میری بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں رکھ سکتا رکھ لو. ہم یہی کہیں گے بیمار ایسے ہی تیمم بیمار آدمی تیمم کر لے. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کتنی بیماری ہو کتنا ہو تو ہمیں کیا پتا. تو اس میں میں جواب دیتا ہوں تمہارا معاملہ رب سے ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی میں برداشت نہیں کر سکتا, ایسی مجھے نزلے کی تکلیف ہوگی میں برداشت نہیں کر سکوں گا, یا میری جان کو خطرہ ہے, تو آپ جانے رب جانے. ہم یہ کہیں گے ایسی اس عورت کے متعلق تیسری قسم میں نے بتائی, بیمار رہتی ہے, بچے پہ بچہ ہو گیا ہے, پہلے کا دودھ نہیں پورا ہوا, آگے حمل ہوا, میں برداشت نہیں کر سکوں گی, کیسے تینوں کو سنبھالوں گی. تم جانو تمہارا رب جانے. اگر تم رب بڑا مہربان ہے, اگر تم سمجھتی ہو واقعہ کہ میرے لیے بس میں نہیں ہے تو تم حمل روکو. تو 3 عورتیں ہوگی نا, پہلے حرام جو بلا وجہ صحت بہار رکھنے کے لیے یا روٹی رزق کے لیے یا اولاد زیادہ نہ ہو, حرام. اور ایک وہ جس کی موت کو خطرہ ہے, میڈیکل بورڈ صحیح ڈاکٹر اس کے لیے ضروری ہے حمل روک. اور تیسرا رب کے سپرد. آپ کا سوال. قدم مبارک کیا ایسا مقامی برائی نہیں ہے, انہوں نے لاگے اندر شیشے لاگے رکھے ہیں, وہ بھی مجاہد کر کے کیا ایسا ہے. وعلیکم السلام. یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مادھو لال حسین مزار کے پاس پتھر پڑا ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہیں دکانیں, جیسے دکان چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی عجیب سا اعلان ہوتا ہے, تو یہ اعلان ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں بات نہیں کرتا, میں نے تھوڑی سی بات کی تھی تو لوگوں کو بڑی عجیب لگی تھی جب میں علامہ احسان اللہ دہی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مرکز پہ خطیب تھا, کہ آپ مادھو لال حسین, مادھو لال حسین, مادھو ہندو لڑکا ہے, لال حسین بابا ہے. اب میں آپ کو کیا آگے بتاؤں. وہاں رسول اللہ کا قدم لگا ہوگا. انا للہ, سب فراڈ. یہ شاہی مسجد بھری پڑی ہے, تب وہ 3 جوتیاں پڑی تھی, ایک لے گئے. شور شرابہ اس لیے ہوا کہ ہمیں حصہ نہیں ملا. تو یہ سارے نا دکانیں 90 سال یہاں وہ سکھ رہے انگریز آئے وہ پہ تھے انہوں نے رکھے نے سنبھال کے تبرکات. یہ سب لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کشمیر میں بال پڑا ہے, پتہ نہیں کسی نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں, تو یہاں پتھر پڑا ہے. بھی ایک بات ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پتھر لگے ہیں, پاؤں لگے ہیں پتھر پر, وہ مقام ابراہیم, وہ قرآن, باقی سارا جھوٹ ہے. لاؤ جی. اچھا, گھڑی اگر الٹے ہاتھ کی کلائی میں پہنتا ہوں تو یہ سنت کے خلاف ہے. دیکھو, دائیں ہاتھ کو اسلام نے فضیلت دی ہے. 2 ہاتھ ہے نا, اچھے کاموں کے لیے دایاں کام ہے. ہاں, مثلا کھانا کھانا, پانی پینا, کوئی چیز دینا لینا, اور استنجا کرنا, ناک صاف کرنا, ان میں بایاں, یہ اسلام نے تقسیم کی ہے. تو اگر آپ گھڑی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ میرے لیے اچھی ہے تو دائیں میں رکھیں. فتویٰ تو ہم نہیں لگاتے. بہرحال اچھا, دین کو روزگار کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی آدمی دین پڑھتا ہے اس وجہ سے کہ میں روٹی کماؤں گا, غلط ہے. کوئی دین کا کام کرتا ہے اس لیے کہ میں اس کے بدلے میں معاوضہ لوں گا, تو یہ غلط ہے. دین سے کیا مراد ہے؟ مثلا نمازیں پڑھاتا ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, اچھا تبلیغ کرتا ہے, دعوت کا کام کرتا ہے, یا اس طریقے سے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ایک ہے بیت المال سسٹم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب
خلافت سنبھالی تو کپڑے کا کام کرتے تھے، تو کپڑا اٹھا کے بیچنے چل پڑے، تو بڑے بڑے صحابہ نے آگے سے روکا اور بٹھایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے وہ ہمارا پیشہ ہے کپڑا بیچنا۔ اچھا آپ کپڑا بیچیں اور یہاں مسلمان آئیں گے تعلیم لینے، تربیت لینے، مسائل پوچھنے، مشورہ لینے، حکومت کا نظام چلانے والے کرندے آئیں گے تو آپ یہاں ہوں گے نہیں۔ کہتے پھر میں کیا کروں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پہلا موقع تھا، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے جی ٹھیک ہے ادھر آؤ۔ اب سارے صحابہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ جو بیت المال ہے نا، مسلمانوں کا جو بیت المال ہے، اس میں عشر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تعاون بھی ہے، غنیمت کا مال بھی ہے۔ غیر مسلموں سے ٹیکس لیتے تھے مسلمانوں پر نہیں ٹیکس ہوتا، غیر مسلموں سے وہ جمع، اس کو بیت المال، وہاں سے جو ہے خلیفہ کی تنخواہ ہوگی، ملازموں کی ہوگی، مساجد، مدارس، تبلیغ، جہاد، سارے کام بیت المال سے چلیں گے۔ تو انگریز سے پہلے تک ہمارا یہی نظام تھا۔ جب انگریز آیا تو اس نے مساجد پہ اور جو مدارس پہ کنٹرول کیا، اور ان کے نام جو اوقاف تھے نا، زمینیں وغیرہ، وہ ساری اس نے لے لی۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنا نظام چلانے کے لیے اپنے بیت المال بنائے۔ تو یہ مدرسے جو ہیں یہ بیت المال ہیں، یہ مسجدیں جو ہیں یہ بیت المال ہیں۔ تو اب وہاں بیت المال میں یہ چیز جمع ہوتی ہے، وہ مدرسے والے، مسجد والے کسی آدمی کو پابند کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں نہیں، وہاں نہیں، یہاں آیا کریں، یہاں نماز پڑھائیں، یہاں آ کے جمعہ پڑھائیں، یہاں بچوں کو تعلیم دیں۔ وہ جو ہے نا ان کو مقرر کرنا بطور مدرس کے، مربی کے، اور اس کا بیت المال سے وظیفہ، یہ جائز ہے، اس کو روزگار نہیں کہتے۔ یہ خواہ بخواہ کے شوشے چھوڑتے ہیں لوگ، کیسے کام چلے گا؟ ہر کوئی آئے ہو اپنے کپڑے کی گٹھریاں اڑے، سب کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیت المال ہے، یہاں اس کے تحت ہاں جو ذاتی بنا کے بیٹھے ہیں، کام کو ہے نہیں، تو میں کہتا ہوں گزران اور علوم کاپیاں چھپوائی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے روزگار بنایا ہوا ہے۔ دعا کے کیا آداب ہیں، مانگنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، اور دعا ختم کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ دعا آپ سن چکے، اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا، صفتوں کا واسطہ دیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں۔ الحی القیوم 3 آیتوں میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ آل عمران کے شروع میں، وعنت الوجوہ الحی القیوم، سورۃ طہ میں، یہ الحی القیوم اللہ کے نام ہے، اسم اعظم۔ اور بھی حدیث میں دعائیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی تعریف کریں جتنی ہو سکتی۔ اچھا نہیں آتی زبان میں کریں، یا اللہ تو بڑا قادر ہے، تو بڑی طاقتوں والا ہے، وہ تو زبان تشاء، جو تو مطلب اللہ کی تعریف کرو اپنی زبان، یہ پہلا کام۔ نمبر 2، اپنی عاجزی، شرمندگی، ندامت پیش کرو۔ وہ آیت کریمہ ہے نا، لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے بغیر سچا معبود کوئی نہیں، اللہ کی طرح سبحانک، تو پاک ہے ہر عاجزی سے، انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے کہا میں نے ظلم کیا۔ تو یہ ہے اصل میں کہ اللہ کی تعریف کرو، بڑائی بیان کرو، جو اس کے لائق نہیں اس سے اس کو پاک کرو، تو پاک ہے شرک سے، عاجزی سے، کمزوری سے، بھولنے سے۔ اور پھر اپنی شرمندگی پیش کرو کہ تو نے یا اللہ اتنی نعمتیں کی، میں کیا کر رہا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے بڑے غلط کام کیے، میں بڑا ندامت اللہ کے سامنے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ درود شریف پڑھو۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ جو چیز مانگنی ہے نا، چمٹ کے مانگو، پختہ، یا اللہ کر، یا اللہ میں کدھر جاؤں، میرا کون ہے، میں بس لے کے جاؤں گا، یا اللہ، یعنی چمٹ کے مانگو۔ رسول اللہ فرمایا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل میں لفظ دعا میں یہ ہوتا ہے نا، یا اللہ کار ہے، یا اللہ صحت دے، وہ کچھ شیطان ذہن چڑھائے گا تو رب نو حکم دے رہے ہیں، بھائی اللہ کو کون حکم دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ فرمایا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن دعا مانگو تو چمٹ کے۔ یہ صوفی والا طریقہ نہیں، یا اللہ چاہے تو بخش دے، نہیں تو نہیں، یا اللہ نہ جنت دے نہیں جنت دے کونے سٹ دے میں ان تی راضی ہیں، اور نہیں،
کھل کے مانگو، جنت الفردوس مانگو، وہ اتنا بڑا ہے، اسے بڑی چیزیں مانگو جو اس کی شان ہے، مانگو مانگو تو چمٹ کے مانگ یہ چیزیں۔ اور آخری بات بتاتا ہوں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، کوئی دعا نہیں ضائع جاتی، جب بھی آپ مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی انسان دعا مانگتا ہے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے تو وہ ضائع نہیں جاتے۔ پہلا کام اللہ کی تعریف، نمبر 2 شرمندگی، گناہ کے توبہ ہے تو آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ، درود شریف، اور پھر چمٹ کے مانگنا۔ یہ دعا ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ مصیبت تیری دور ہو گئی، کوئی حادثہ ہونے والا، تو کہتا ہے دعا قبول نہیں، دعا تو قبول ہوئی ہے، آنے والی مصیبت ٹل گئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی کہے میرا رب کوئی پرواہ نہ کرے تمہاری اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، تمہارے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تمہارا رگڑا نکال دے، لیکن یہ جو تم دعائیں کرتے ہو نا، یا اللہ رحم کرم معافی معافی، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے تمہاری مصیبتیں دور۔ تو دعا کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے یا قبول ہو جاتی ہے، یا کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور یا جمع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جمع شدہ دعائیں نکال کے اللہ بندوں کے گناہ معاف کرے گا۔ اس دن یہ بے صبرے اور بے صبریاں جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پچھتائیں گے، کاش جو دعائیں قبول ہو گئی ہیں وہ بھی قبول نہ ہوتی، جمع ہو جاتی، آج کام آتی۔ جب اللہ دعائیں جمع شدہ نکال کے بندوں کے گناہ معاف کرے گا، جنت کا داخلہ دے گا، درجے بلند کرے گا، اس وقت یہ کہیں گے کاش جو قبول ہو گئی ہیں وہ بھی قبول نہ ہوتی، آج کام آتی۔ دعا کوئی ضائع نہیں جاتی۔ جیسے حدیث میں ہے کہ کھجور کے ساتھ مومن کی مثال ہے، کھجور کا پتہ نہیں گرتا، جتنی مرضی طوفان اکھڑ جائے گا پتہ نہیں گرتا، ایسے مومن کی دعا بھی ضائع نہیں جاتی۔ آج کل بیسن واش روم کے اندر لگے ہیں اور وہاں پر وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے واش روم میں داخل ہوں تو واش روم کی دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر آپ باہر نکل آئیں اور غفرانہ کا پڑھیں۔ اب جائیں وضو کے لیے تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور اگر آپ باہر نہیں آ سکتے لباس کی وجہ سے تو پھر یہ ارادہ کر لیں کہ آپ اس کے 2 حصے کر لیں، اندر داخل ہوں نہ دعا پڑھیں، جب اندر داخل ہو کے تو آپ جائیں مطلب اس کی طرف فلش کی طرف تو اللہ میں نہیں بکر خوبصی والے پڑھیں، تو اٹھیں غفرانہ کا پڑھ لیں، بیسن کے بعد آئیں ہاتھ دھو کے تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کر لیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے دونوں چیزیں ایک جگہ رکھ لی ہیں، علیحدہ رکھو تو پھر علیحدہ ہے، اب آپ نے دونوں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ہم نے یہ 2 طریقے بتا دیے، واللہ عالم۔ اجماع سکوتی، اجماع سکوتی حجت ہے، تفصیل بتا دیں۔ اجماع کا معنی ہوتا ہے اتفاق، ایک تو دلیل ہے نا قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے، سکوت کا معنی ہے چپ ہو جانا، ایک تو ہے رسول اللہ کا چپ ہو جانا، وہ تو شریعت ہے، یعنی رسول اللہ کو کام دیکھ کے چپ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ سب سے جو دین ثابت ہے نا وہ 3 طرح ہے، قول آپ فرمائیں، فعل کر کے دکھائیں، کوئی کام ہو آپ چپ ہو جائیں دیکھ کے، اس کو تقریر کہتے ہیں، تقریر میں نے ثابت کرنا، قولی فعلی تقریری سنت ہے، یہ تو دلیل ہو گئی۔ اب آ گیا رسول اللہ کے بعد کی بات، مثلا صحابہ کرام ہیں یا ان کے شاگرد تابعین، اگر کسی صحابی، دیکھیں کسی صحابی کی بات تو دین نہیں ہے نا قول، اور نہ اس کا فعل دین ہے، اور نہ صحابی کسی بات پر دیکھ کے چپ ہو جائے تو دین ہے، یہ نہیں ہے، یعنی ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر سارے صحابہ کا اتفاق ہو جائے ایک چیز پر، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہے کہ بیت المال بنا لو، چاہے زکوٰۃ کا مستحق ہے چاہے عشر کا مستحق ہے چاہے نہیں ہے، تو وہ جو کام چلیں گے وہ جو ٹائم دے گا اس کو آپ، یا جو بھی حکومت کا کام کرے گا، تو یہ ایک صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ ایسے اور بھی مسائل، تو اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، یعنی اب دیکھو نا ابو بکر
کو بٹھایا گیا, سارا کیا, تو کوئی صحابی نہیں بولا, سارے چپ رہے. ایسے ہی جب ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, تو سارے صحابہ چپ ہو گئے ایت سن کے, تو اجماع ہو گیا کہ ہاں واقعی فوت ہو گئے, چلے گئے دنیا سے, اللہ کے ہاں ان کی زندگی. تو یہ اجماع سکوتی یہ ہوتا ہے. اچھا یہ صحابہ کرام نے تابعین کا تھا, یہ آج کل کے لوگوں کا نہیں ہے کہ یہاں لوگ بیٹھ جائیں تو اجماع سکوتی ہو گیا ہے, یہ وہ ہے. بدعت کی لغوی و شرعی تعریف بتا دیں. بدعت لغت میں کہتے ہیں نئی چیز, اور شریعت میں کہتے ہیں کہ نئی چیز شریعت میں کرنا ثواب سمجھ کر. بدعت لغوی کوئی نیا کام بدعت ہے, اور شریعت میں کیا مطلب ہے بدعت کا کہ کوئی نیا کام کرنا, درود شریف ہے, نماز ہے, خطبہ ہے, اذان ہے, فوتگی پر کوئی بھی, اور دین سمجھنا اس کو, یعنی اس کو کہنا کہ یہ ثواب ہے, یہ بدعت ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اذان کے شروع میں یہ صلاۃ پڑھنا بدعت ہے کیونکہ تم نے اس کو دین کا حصہ بنایا, کئی جگہ پہ ہوا نہیں بات کہ تم درس بند کرو پرانی باتیں, تو انہوں نے کہا تم یہ صلاۃ بند کرو. حکومت نے کہا نا صرف اذان کے وقت کھولو, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صرف اذان کہیں گے, اور صلاۃ والوں نے کہا کہ ہماری تو اذان ہی نہیں ہوتی صلاۃ کے بغیر, ہم نہیں اس کو اذان سمجھتے, جس کا مطلب ہے دین کا حصہ بن گیا. یہ بدعت شرعی حرام ہے یہ, اور یہ بدتی ہے. اچھا ایسے وہ فوتگی پہ کول لو 7-40 اس کو ضروری سمجھتے ہیں, جو نہ کرے اس کو ملامت کرتے ہیں. اچھا جب ہم نے یہ باتیں کہ کہتے گھڑی باندھی ہوئی ہے بدعت ہے, تم نے اینک پہنی ہوئی ہے بدعت ہے. اے بابا یہ نہیں بدعت ہے, وہ اینک کو دین نہیں سمجھتا, وہی نا اینک رکھ دے گا تو پھرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اینک کے بغیر, تو تم تو صلاۃ کے بغیر اذان نہیں سمجھتے. یاد رکھنا یہ شبہ ڈالتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دین میں نیا کام, ایک ہے کپڑے میں, ایک ہے اینک, ایک ہے آپ نے کھانے کا ایک نواں طریقہ بنا لیا جو آپ کو پسند ہے, وہ بھی تو نیا ہی ہے نا. راستہ ایک نیا انداز, کمرہ ایک نیا انداز سے بنا لیا, ٹوپی آپ نے ایک نیا انداز. ہاں مشابہت نہ ہو, فلاں سرکار کی بھیڑیں ایسی ٹوپی لیتی ہیں, میں بھی فلاں سرکار کی بھیڑ ہوں تو میں بھی وہ تو غلط ہو جائے, وہ تو مشابہت ہو جائے. تو بدعت کی شرعیت میں مختصر تعریف کیا ہے کہ دین میں کوئی کام ثواب سمجھ کے کرنا کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا, یہ بدعت, یہ غلط. جو ثواب نہیں سمجھتا وہ نہیں. دیکھو نا جو اینک پہنتا ہے, گھڑی باندھتا ہے, گاڑی لیتا ہے, تو یہ تو بدعت نہیں, وہ اس کو دین تھوڑی سمجھتا. گاڑی ہو نہ ہو نماز اس کی ہو جاتی ہے, اینک ہو نہ ہو اس کی اذان نماز ہو جاتی ہے, تمہاری نہیں ہوتی. کیا زہر کا ٹائم پورا سال 1 بجے ہی رہتا ہے؟ نہیں, یہ نہیں بات. زہر کا ٹائم ہے زوال. زوال کا کیا مطلب ہے؟ سورج ڈھلے. کب تک؟ جب ہر چیز کا سایہ 1-2. وہ ٹائم ٹیبل محنت کر کے لگے ہوئے ہیں. کبھی 1.5 گھنٹہ زہر کا وقت ہوتا ہے, کبھی 1.25 گھنٹے, گرمیوں میں 2.5 گھنٹے بھی ہوتا ہے. وہ سارا زہر کا ٹائم ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا یہ ہے بس ٹائم ختم. السلام علیکم.